بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمانے کے جتنے ذریعے ہیں استعمال کریں، اور کمانے کے سلسلے میں اسلام کا ایک رویہ بتا دوں۔ فقہ اسلامی اور اہل بیت نے جو سکھایا ہے وہ بتا رہا ہوں، کان کھول کے سنیے گا، اور جو کہہ رہا ہوں کہا سنا یاد رکھیے گا، بھلا نہ دیجیے گا۔ ہمارے ہاں جو کلچر ہے ایک عرصے سے، اس میں سب سے پہلے بچوں کو تیار کرتے ہیں ملازمت، سروس ملازمت، اور سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کوئی سرکاری ملازمت مل جائے۔ یہ فکر بنیادی طور پر غلط، اسے کھرچ کھرچ کے دل سے دماغ سے نکال دیجئے، مٹا دیجئے۔ احادیث معصومین کی پڑھیے جو معاش کے سلسلے میں ہے، کتاب المتاجر، کتاب المکاسب اور اس کے متعلقہ جو ابواب ہیں، احادیث پڑھیں۔ معصومین نے بہت ہدایتیں دی ہیں روزی روٹی کے مسئلے پر، امور معاش پر۔ اس میں سب سے زیادہ زور دیا ہے تجارت پر، بزنس کریں، چھوٹے سے بزنس سے آغاز کریں، خود بخود اللہ پر۔ کوئی بزنس ذلیل نہیں ہوتا، آپ مال رکھ رہے ہیں بیچ رہے ہیں۔ بزنس میں کیا ہے؟ آپ کی خودی آزاد ہے، آپ آزاد ہیں۔ یہ علت وہ ہے، یہ کیوں؟ یہ معصوم نے خود بتایا ہے کہ جب تم اپنی محنت یا اپنا وقت فروخت کر دیتے ہو، کسی کے یہاں ملازمت کرتے ہو، تو تم گویا غلام ہو جاتے، تمہاری آزادی سلب ہو جاتی۔ اس لیے تم تجارت کرو پہلی بات، یا پھر زراعت کرو۔ زمین ہے، زراعت کرو۔ ہزاروں چیزیں زراعت کی ہیں، طرح طرح کے نئے نئے طریقے زراعت کے پیدا ہو گئے ہیں۔ زراعت کریں، تجارت کریں، پھر صنعت ہے۔ تجارت اور زراعت کے ساتھ صنعت ہے، یہ سب معصومین نے سکھایا ہے۔ صنعت یہاں تک فرمایا کہ مجھے حیرت ہے کہ جس کے پاس مٹی اور پانی ہے وہ بھوکا کیسے رہ سکتا، یعنی کچھ نہیں تو مٹی سے، پانی سے مٹی گوندھ کے کھلونے بنا کے بیچ سکتے ہو، مٹی کے برتن بنا کے بیچ سکتے ہو، مٹی سے نہ جانے کیا کیا کچھ بنا۔ یہ معصوم کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے، کہ حیرت ہے مجھے کہ جس کے پاس مٹی اور پانی ہو وہ بھوکا کیسے رہ سکتا ہے۔ تو صنعت، کچھ بنانا اور بیچنا، انڈسٹری، صنعت، زراعت، ایگریکلچر اور تجارت، یہ تین چیزوں کو سب سے زیادہ معصومین نے فوقیت دی ہے۔ چوتھی اور آخری منزل پر کہا کہ اگر کچھ نہ کر سکو اور قوت لا یموت یعنی جینے کے لیے کچھ ضروری ہو تو پھر جاؤ کسی کے ملازمت کر لو، کوئی حرج۔ اب ذہنوں کی تربیت کیسے کریں گے آپ؟ روز اول سے سروس کی بات سوچیں گے بھی نہیں۔ اس فقیر کی بات یاد رکھنا، اگر یاد رکھ لی یہ بات تو اسی معاشرے میں دیکھیے گا کیسا انقلاب ہے۔ سروس کی فکر ہی نکال دیجیے دل دماغ سے، یہ رونا ہی چھوڑ دیجئے کہ یہ حکومت ایسی آئی ہے کسی کو نوکری نہیں دیتی۔ ارے حکومت نوکری دے یا نہ دے، آپ کو تجارت کرنی ہے۔ ہزاروں، زمین تا آسمان، کروڑوں ذریعے ہیں روزی روٹی کمانے کے۔ کتنی قسم کی تجارتیں ہو سکتی ہیں؟ ایک تعلیم، ایک تجارت۔ تعلیم یعنی دنیا میں کن کن نئے نئے کورسز کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے، یعنی ہر اخبار کے دفتر میں ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جس کو یہ وظیفہ دیا جائے کہ تم تلاش کرو پوری دنیا میں نیا کون سا کورس آیا ہے، نیا کون سا سلیبس انٹروڈیوس ہوا ہے، نیا کون سا طریقہ تعلیم ایجاد ہوا ہے، تاکہ وہ ہمارے جوانوں اور بچوں کو بھی معلوم ہو جائے۔ کرائم رپورٹرز تو بہت ہوتے ہیں کہ دنیا میں کہاں جرم ہوا اور کیسے جرم ہوا، کس طریقے سے جرم ہوا، تاکہ وہاں جن لوگوں نے جرم کیا ہے، ہمارے بچے جرم کرنا نہیں بھی جانتے تو خبر پڑھ کے سیکھ لیں کیسے جرم ہو۔ دنیا میں کون کون سی چھوٹی بڑی تجارتیں ہیں جو انسان کر سکتے ہیں۔ واضح ہے اس مجمع میں بہت سے صحافی ہوں گے، اس وقت بالفعل یا مستقبل میں صحافی بننے والے ہوں گے، تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نیشن کی تربیت کے لیے، قوموں کی ترقی کے لیے کن موضوعات پر ہمیں کام کرنا ہے، کن سبجیکٹس پہ کام کرنا ہے۔ تعلیم کی راہیں کھولنی ہے، تجارت اور رزق و روزی کی راہیں کھولنی ہے۔ صلوات پڑھ دیں سارے بلند آواز سے۔